یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ملک ہے، یہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ تو پاکستان کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو جب آپ نے خدمت کا موقع دیا مسلم لیگ این کو، تو اس کے لیے 3 بڑے چیلنجز تھے۔ اور وہ کیا چیلنجز تھے؟ کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرا چیلنج تھا کہ اس بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے، اور تیسرا چیلنج تھا دہشت گردی اور کراچی میں امن و امان۔ آپ بالکل غیر سیاسی ہو کر سوچیں کہ پاکستان نے 3 سال میں کتنا سفر کیا ہے، بالکل نیوٹرل ہو کے سوچیں۔ میں جیسے عرض کیا کہ بزنس کمیونٹی میں ظاہر ہے کہ ہر سیاسی سوچ کے ہمارے بہن بھائی ہیں اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن سیاست ایک طرف، آپ دیکھیں کہ وہی ملک جس کے اسٹیٹ بینک کے واقعی ذخائر جو ہیں وہ 3 ارب سے کم یعنی قریباً 2 ارب 70 کروڑ ڈالر تھے فیبری 14 میں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک کے 19.5 ارب ڈالر پہ لے جا چکے ہیں۔ اور پاکستان کے جو اپنے ٹوٹل ذخائر ہیں، ملکی ذخائر جسے کہتے ہیں، جس میں کمرشل بینک بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ 7.5 ارب فیبری 14 سے بڑھ کے آج 24.5 ارب ڈالر پہ پاکستان کے ذخائر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں کوئی میں کوئی کلیم نہیں کرتا، بندے انسان بہت محنت کرتے ہیں۔ وہ جو مزدور ہمارا بھائی ہے ریگستان میں جو سڑکیں بنانے کے لیے سڑک کو کھودتا ہے، وہ شاید مجھ سے زیادہ محنت کرتا ہے فزیکلی، لیکن میرا ایک ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا، اس کا ایک فیوچر ہے، اس کا روشن مستقبل ہے، اور اس کے لیے اس کو وہ روشن پاکستان بنانا ہم سب کا فرض ہے۔ آج پاکستان الحمدللہ بزنس کمیونٹی سب سمجھتی ہے کہ جو چند ہفتے کے آپ کے امپورٹس کے ذخائر ہوتے ہیں اس کو امپورٹ کرنے کے لیے وہ چند ہفتے کے تھے آپ کے پاس، آج آپ کے پاس الحمدللہ 6 مہینے کی امپورٹ بل کے ذخائر ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کو ریکگنیشن مل رہی ہے، پاکستان دنیا کے 22 کریڈیبل ادارے پاکستان کو ریکگنائز کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جو میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تھی وہ آج پاکستان میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر چل چکا ہے، اور اس کا راستہ اور سفر جو اس نے تعین کیا تھا، مجھے IMF اور ورلڈ بینک کے لوگ بتاتے تھے کہ آپ کو 5 سال لگیں گے اگر آپ نے پوری محنت کے ساتھ، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے ہم دنیا میں مشہور ہیں کہ پاکستان ریفارم ایجنڈے کے جو پروگرام ہے اس کے 12 ہوتے ہیں لیول یا سیڑھیاں، وی ور نون 2 ٹرینچ کنٹری، ہم 2 سے 3 ریفارم کے سیڑھیاں کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم بھاگ جاتے ہیں۔ پاکستان واز نون فار دیٹ۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جو 12 کے 12 سیڑھیاں کراس کی ہیں وہ آپ کی اس حکومت نے کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہم سب کے لیے قابل اطمینان اور قابل فخر ہونا چاہیے۔ 100% اچیومنٹس نہیں ہوتی۔ میرے ساتھی جناب چیئرمین FPR بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھی ممبر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے آفیشلز دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں تم بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہو۔ کبھی کسی فائنانس منسٹر نے اتنا مشکل کام، یہ لفظ ظلم نہیں کہتے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا۔ میں کس کے لیے کرتا ہوں؟ پاکستان کے لیے۔ میں بڑے اسٹریچ ٹارگیٹس دیتا ہوں۔ یہ وہی ملک ہے جو 3.3% ٹیکسز سالانہ اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہ وہی ملک ہے جس نے 3 سال میں ان کی لیڈرشپ میں اور میری ایک ہمبل ایفرٹ سے، اور آپ کے ساتھی اس میں شامل رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کے ساتھی شامل رہے ہیں، 60% گروتھ دی ہے پاکستان کے ٹیکسز کو۔ 1946 ارب ٹیکسز کلیکٹ کرنے والا ملک آج 3112 ارب ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے، اور میں نے ہر لمحہ میں بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اگر پریویلیج کلاس کے لیے یہ کوئی، ہم سب ایک ہیں، کوئی پریویلیج کلاس نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے۔ اگر VVIP کی اسپیشل لوگوں کے لیے 3000 cc کی گاڑیاں امپورٹ پہ، میں نے فرسٹ ڈے آف کامرس منسٹر 97 میں نے اگر اس پہ پابندی لگائی تو میں نے آخری دن تک پابندی رکھی۔
میں واپس آیا تو میں نے کہا چیک تو کروں کہ کہیں ہماری 16 سال کے گیپ میں 2008 میں تو آپ کو پتا میں چند چھوٹے عرصے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کولیشن تھی اور جب انہوں نے ججوں کو ریسٹور نہیں کیا تو پھر ہم نے حکومت چھوڑ دی. تو میں نے کہا میں دیکھوں کہ وہ ایک اتنا اچھا کام کہیں دوبارہ تو نہیں شروع ہو گیا پاکستان میں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 2005-6 میں اس وقت کے حکمرانوں نے میری پابندی لگائی ہوئی اس کو لفٹ کیا اور دوبارہ VVIPs کو ڈیوٹی فری گاڑیاں منگانے کی اجازت دی. کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے. یہ قوم کی امانت ہے, یہ پاکستان کی امانت ہے. ہمیں اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو جواب دیں. میں نے اس پابندی کو دوبارہ انٹروڈیوس کیا. کسی کو اس ٹینیور میں دوبارہ 3000 cc ذاتی گاڑی منگوانے کے لیے کامرس منسٹری یا فائنانس منسٹری کوئی اجازت نہ دی ہے, نہ دیتے ہیں, نہ دیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کون ہے why to handful of people. اسی طرح اسپیشل پریولیجڈ SROs تھے, اس کی ویلیو 330 ارب تھی. کوئی آسان کام نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو فیسلٹی دیں اور اس کو واپس لیں. مجھے آپ کو یاد ہے یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اسد مشہدی صاحب ہیں, آپ کے صابری صاحب ہیں, آپ کے دوسرے صدور ہیں, زبیر طفیل صاحب ہیں, یہ سب لوگ ساتھی مختلف میٹنگ میں. رؤف حالت صاحب جب صدر بن گئے وہ بھی. ہم نے اس کو 3 سال میں 1/3 ایلیمینیٹ پہلے سال میں کیا, 1/3 دوسرے میں کیا, 1/3 تیسرے میں کیا. یہ کوئی زکوٰۃ خیرات کے پیسے FBR میں نہیں آئے. لوگ تو وہ بھی پیسے کھا جاتے ہیں اور اس کا بھی حساب نہیں دیتے قوم کو اور ملک کو اور اللہ کو. ہم نے یہ ریفارمز کیے ہیں. ہم نے ان پریولیج کلاسز کی جو SROs تھے اس کو ختم کیا ہے. ہم نے ٹیکس بیس کو بڑا کیا ہے. 60% اضافہ وہ ملک جو 3% سالانہ اضافہ کرے اور وہ 20% سالانہ اضافہ پہ آ جائے, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس میں آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. میں آپ کی لیڈرشپ کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلا ہوں. درجنوں میٹنگ کی ہیں آتے ہی, بجٹ کا حوالہ ہو, SROs ہو, ڈوئنگ بزنس ہو, ٹیکس